اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ تو سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جو لوگ مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کا بندوبست فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ ہم پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، یا پھر آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ بے اولاد ہیں، یا پھر آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، نوکری نہیں مل رہی، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ان 4 طاقتور دعاؤں کو پڑھنا ہے، جو دعائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا کرے گا جس کی آپ تمنا کرو گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی ہے، لیکن افسوس کہ میرے بہت سے ایسے بھائی، میری بہت سی ایسی بہنیں جو جمعۃ المبارک کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، حالانکہ اس دن کا قرآن پاک میں ذکر آیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرو اور پھر حلال رزق کے لیے نکل جاؤ۔ اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت نے ایک پوشیدہ گھڑی رکھ دی، جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہت سے بزرگان دین محدثین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، یعنی کہ دن کے آخری وقت کی گھڑی ہے۔ تو دوستو، آپ نے یہ 4 دعائیں بھی نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے پڑھنی ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، اور ویسے بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ اچانک کسی مصیبت میں پھنس جائیں، اچانک آپ پر کوئی دکھ تکلیف آ جائے، تو آپ بکثرت اس دعا کو پڑھیں۔
یعنی کہ بنا گنتی کے اس دعا کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور جو مصیبت جو پریشانی آپ پر آئی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے یہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی درپیش آتی تو آپ ان کلمات کو ورد زباں بناتے، آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 4 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے ان دعاؤں کو پڑھا ہوگا، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ دعا بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ مانگے تاکہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنی طاقتور دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں ان 4 دعاؤں کو پڑھ کر اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔